دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض راتوں کو عام راتوں سے جدا کیوں کر دیتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کچھ لمحات صدیوں پر بھاری ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ انسانیت کی ایک ایسی رات بھی ہے جس نے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلے مٹا دیے؟ جس رات ایک انسان بشر ہوتے ہوئے بھی وہ مقام پا گیا جہاں فرشتوں کے قدم رک جاتے ہیں؟ لیکن افسوس، ہم میں سے اکثر لوگ اس رات کو بھی عام رات سمجھ کر گزار دیتے ہیں، یا تو نیند کی آغوش میں یا موبائل کی اسکرین میں گم ہو کر، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں کیوں نہیں بدل رہیں، ہماری دعائیں کیوں واپس لوٹ آتی ہیں، ہمارے دلوں میں سکون کیوں نہیں اترتا۔ دوستو، آج میں آپ کو کسی افسانے کی کہانی نہیں سنا رہا، میں آپ کو اس رات کا پیغام دینے آیا ہوں جس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ وہ رات جسے شب معراج کہا جاتا ہے، اور اس رات کے بعد آنے والا دن جس کا روزہ بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ نے یہ باتیں دل لگا کر سن لیں تو ممکن ہے آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے، اور اگر نظر انداز کر دیں تو یہ بھی انہی مواقع میں شامل ہو جائے گا جن پر قیامت کے دن افسوس کیا جاتا ہے۔ شب معراج دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ عظیم مظاہرہ ہے جس نے انسانی عقل کو حیران اور ایمان والوں کے دلوں کو مطمئن کر دیا۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے کے بعد ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر بلایا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو ایک مختصر مگر انتہائی جامع آیت میں بیان فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نبی یا رسول کہنے کے بجائے عبد کہا، تاکہ قیامت تک آنے والوں کو یہ پیغام مل جائے کہ بندگی ہی وہ راستہ ہے جو معراج تک پہنچاتا ہے۔ یہ سفر کسی خواب کا نام نہیں، یہ جسم اور روح کے ساتھ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ ہنسے، مذاق اڑایا، اور ایمان والوں نے بغیر تردد تصدیق کر دی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب اسی تصدیق پر ملا۔ دوستو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شب معراج صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار نہیں بلکہ امت کے لیے پیغام ہے۔ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ یہ اعلان تھا کہ اب قیادت محمد کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ملاقاتیں ہوئیں، اور ہر نبی نے مرحبا کہہ کر استقبال کیا۔ یہ سب کچھ اس لیے نہیں دکھایا گیا کہ صرف دیکھا جائے، بلکہ اس لیے کہ امت سمجھے کہ ایمان، اطاعت اور صبر انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو وہ تحفہ عطا فرمایا جو نہ کسی اور امت کو ملا، نہ کسی اور نبی کو، اور وہ تحفہ ہے نماز۔ سوچیں، دنیا کی کوئی عبادت ایسی نہیں جسے زمین پر فرض کیا گیا ہو، مگر نماز وہ عبادت ہے جو آسمانوں پر فرض ہوئی۔ 50 نمازیں، پھر رحمت الہی سے 5 رہ گئیں، مگر اجر 50 کا برقرار رہا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو ہلکا سمجھتا ہے وہ دراصل اپنی معراج کو خود گرا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی جو جتنا نماز میں جھکتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کے قریب اٹھتا ہے۔ اب یہاں ایک نہایت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس رات اتنا عظیم نظام امت کو عطا فرمایا تو کیا یہ رات عام ہو سکتی ہے؟ کیا اس رات کو غفلت میں گزار دینا عقل مندی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ قرآن و حدیث میں شب معراج کی کوئی مخصوص عبادت فرض کے طور پر مقرر نہیں کی گئی، مگر سلف صالحین اور اولیاء اللہ نے اس رات کو کبھی غفلت میں نہیں گزارا،
वो नफिल पढ़ते, तौबा करते, दुरूद पढ़ते, कुरान की तिलावत करते और अल्लाह से लौ लगाते थे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुछ रातें ऐसी होती हैं जिनमें इबादत का जायका आम रातों से मुख्तलिफ होता है, और जो इस जायके को चख ले वो दुनिया की लज्जतों से बेनियाज हो जाता है। दोस्तों, अब हम आते हैं इस रात के बाद आने वाले दिन की तरफ, यानी इस दिन के रोज़े की तरफ, जिसके बारे में बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्या ये रोज़ा रखना ज़रूरी है। याद रखें, ये रोज़ा फ़र्ज़ या वाजिब नहीं, लेकिन ये महरूमी भी नहीं बल्कि सआदत है। ये शुक्राने का रोज़ा है, ये मोहब्बत का इजहार है, ये उस निस्बत का ऐलान है जो एक उम्मती को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिस रात अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाए, उसके बाद आने वाला दिन शुक्र के बगैर गुजारना कम अज़ कम बेज़ौक़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफली रोज़ों की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नफली रोज़े बंदे को अल्लाह के करीब कर देते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज़ रोज़े जिस्म को नहीं बल्कि दिल को भूखा रखते हैं, और जब दिल भूखा होता है तो उसे अल्लाह की याद नसीब होती है। शबे मेराज के बाद रखा जाने वाला रोज़ा भी उन्हीं रोज़ों में से है जो दिल की दुनिया बदल देते हैं। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे शख्स को देखा जो दुनियावी लिहाज से आम था, ना आलिम, ना खतीब, ना मशहूर, मगर उसका एक मामूल था कि वो हर साल शबे मेराज को जागता और अगले दिन रोज़ा रखता। जब उसका इंतकाल हुआ तो लोग हैरान थे कि उसके चेहरे पर ऐसा सुकून और नूर क्यों है। एक अल्लाह वाले ने कहा, ये उस रात और उस दिन की बरकत है जिसे उसने जिंदगी भर थामे रखा। ये वो राज हैं जो किताबों में नहीं बल्कि अमल से खुलते हैं। दोस्तों, शबे मेराज हमें ये सिखाती है कि जो बंदा अल्लाह के लिए अपनी नींद कुर्बान करता है, अल्लाह उसके लिए राहत के दरवाजे खोल देता है, और जो बंदा शौक से एक दिन का रोज़ा रख लेता है, अल्लाह उसके बरसों के बोझ हल्के कर देता है। यही वजह है कि अहले दिल फरमाते हैं कि शबे मेराज इबादत के लिए और उसके बाद का दिन शुक्र के लिए है। यह मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या हम वाकई इस उम्मत का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसे अल्लाह ने मेराज का तोहफा दिया, या फिर हम भी उन्हीं लोगों में शामिल रहेंगे जो ऐसी रातों को सोने और स्क्रीन देखने में गुजार देते हैं? याद रखें, जिंदगी में कुछ मौके बार बार नहीं आते और शबे मेराज उन्हीं में से एक है। दोस्तों, जब शबे मेराज का जिक्र आता है तो अक्सर लोग सिर्फ इस अजीम सफ़र की हैरत में खो जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर गौर करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस रात अपनी उम्मत को कौन सा अमली पैगाम दिया। ये रात हमें ये बताने नहीं आई कि आसमान कितने हैं या सिदरतुल मुंतहा कहाँ है, बल्कि ये रात हमें ये सिखाने आई है कि बंदा अगर वाकई अल्लाह की तरफ चल पड़े तो अल्लाह उसे वहाँ पहुँचा देता है जहाँ उसकी सोच भी नहीं पहुँच सकती। यही वजह है कि औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि मेराज दरअसल जिस्मानी सफ़र से ज़्यादा रूहानी सबक है, और जो इस सबक को समझ ले वही इस रात का असल हक़ अदा करता है। शबे मेराज की सबसे बड़ी निशानी नमाज है, और नमाज सिर्फ चंद हरकात का नाम नहीं बल्कि बंदे के रब से जुड़ने का रास्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी रात बताया गया कि मेरी उम्मत की पहचान नमाज है। यही वजह है कि मेराज के मनाजिर में जहाँ जन्नत की खुशखबरियाँ थीं, वहीं जहन्नुम के इबरतनाक मनाजिर भी दिखाए गए। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। पूछा ये कौन हैं, तो बताया गया ये वो लोग हैं जो नमाज में सुस्ती करते थे। सोचें, जिस इबादत का तोहफा इसी रात मिला, उसी इबादत को छोड़ने वालों का अंजाम भी इसी रात दिखा दिया गया।
تاکہ امت کو کوئی عذر باقی نہ رہے۔ دوستو، یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی صورت نہیں بلکہ نیت اور عمل دیکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص ساری رات عبادت نہ بھی کر سکے مگر سچی نیت کے ساتھ چند لمحے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ بھی اس رات کی برکت پا سکتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ راتیں ایسی پائیں جن میں دعا زبان سے نکلنے سے پہلے قبول ہو گئی، اور اہل دل فرماتے ہیں کہ شب معراج انہی راتوں میں سے ہے، کیونکہ یہ قرب کی رات ہے اور قرب میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب ذرا اس دن کے روزے پر غور کریں جو اس رات کے بعد آتا ہے۔ یہ روزہ محض ایک نفلی عمل نہیں بلکہ ایک اعلان ہے کہ بندہ اس رات کے پیغام کو لے کر اگلے دن بھی زندہ ہے۔ یہ روزہ اس بات کی علامت ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے، یا اللہ، جس طرح تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اوپر اٹھایا، میں بھی اپنی خواہشات کو چھوڑ کر تیری طرف اٹھنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے بزرگان فرماتے ہیں کہ اس دن کا روزہ نفس کو کمزور اور روح کو طاقتور کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ اہل دل میں بہت مشہور ہے کہ ایک شخص سالوں تک دنیا کی دوڑ میں لگا رہا، عبادت میں دل نہ لگتا تھا۔ ایک سال شب معراج کی رات کسی بیان میں بیٹھ گیا، دل نرم ہوا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے اسی رات سچے دل سے توبہ کی، اگلے دن روزہ رکھا۔ وہ خود بیان کرتا ہے کہ مجھے یوں لگا جیسے میرے سینے سے بوجھ اتر گیا ہو، اور یہی وہ دن تھا جس کے بعد اس کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی۔ یہ ہے اس رات اور اس دن کا اثر۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑی آسانی عطا فرمائی ہے۔ نہ لمبے چلے، نہ پہاڑوں کی عبادت، نہ جنگلوں کی ریاضت، بس چند لمحے سچی توجہ کے اور ایک دن کا روزہ۔ مگر ہم ہیں کہ ان آسانیوں کو بھی مشکل بنا لیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو مواقع کو پہچان لیتا ہے، اور غافل وہ ہے جو قیمتی لمحوں کو سونے میں گزار دیتا ہے۔ شب معراج کے حوالے سے ایک اور نہایت اہم پہلو یہ ہے کہ یہ رات امید کی رات ہے۔ اگر کسی کے گناہ پہاڑوں جتنے ہوں، اگر زندگی غلطیوں سے بھری ہو، تب بھی یہ رات کہتی ہے کہ لوٹ آؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر امت کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ بندگی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور جب بندہ اس امید کے ساتھ اگلے دن روزہ رکھتا ہے تو وہ گویا اپنے ماضی پر خط تنسیخ کھینچ دیتا ہے۔ اولیاء اللہ کا معمول رہا ہے کہ وہ اس رات اپنے شاگردوں کو دنیاوی باتوں سے روک دیتے اور کہتے تھے، آج دلوں کو اللہ کے سامنے رکھ دو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ملتا ہے کہ وہ اس رات ذکر اور گریہ میں گزارتے اور اگلے دن روزہ رکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ جو ایک دن اللہ کے لیے بھوکا رہ لے، اللہ اسے ہمیشہ کے لیے سیر کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ نہیں، تجربہ ہے۔ آج کا انسان کہتا ہے ہمیں سکون نہیں ملتا، دل بے چین ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، دعاؤں میں اثر نہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ ایسی راتوں اور دنوں کو کیسے گزار رہا ہے جو سکون بانٹنے کے لیے آتی ہیں۔ شب معراج ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ اگر ابھی بھی نہ جاگے تو کب جاگو گے، اگر اب بھی نہ پلٹے تو کب پلٹو گے۔ یہ حصہ یہاں اس سوال پر ختم نہیں ہو رہا بلکہ ایک دعوت پر ختم ہو رہا ہے۔ دعوت اس بات کی کہ اس رات کو صرف سننے کا موضوع نہ بناؤ بلکہ جینے کا ذریعہ بناؤ، اور اس دن کے روزے کو صرف روایت نہیں بلکہ عہد بنا لو کہ یا اللہ، میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں اور میں اس نسبت کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔